قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور جو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو. ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی کنٹراسٹ کا ذکر کر کے رات کے مقابلے میں دن اور مرد کے مقابلے میں عورت، اور پھر بتایا ان سعیکم لشتی، یعنی یہ قسمیں جو کھائی گئیں کس چیز پر؟ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطى، تو جس نے بھی مال دیا، سخاوت کی، واتقى، اور بچ کر چلا، وصدق بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کے لیے آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیں گے. یعنی جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیں گے، بھاگتا چلا جائے اور سیدھا جنت پہ پہنچ جائے. یعنی عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال جو ہے وہ ابھرتا رہتا ہے، ترجمہ قرآن کے دوران بھی ابھرتا رہا کہ اگر ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر جزا و سزا کس بات کی ہے؟ کون ہدایت کا حقدار ہے، کون گمراہی کا حقدار ہے؟ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دیتا ہے، کسے گمراہ کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں ان کا جواب جو ہے بڑی خوبصورتی سے ان 3 صورتوں کے اندر موجود ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی سے چلا، پرمیسو، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اسے اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کے کام نہ آیا اس کا مال جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت دینا، راستہ دکھانا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو بس ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ایک دہکتی ہوئی آگ سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہیں جھلسے گا اس میں مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جو جھٹلاتا اور ہدایت سے منہ موڑتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، یعنی اوپر آیا تھا نا اشقا، شقی، بدبخت، اور اشقا سب سے زیادہ بدبخت، اور یہاں اس کے مقابلے میں آ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا متقی، اس سے بچا لیا جائے گا. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جو مال دیتا ہے اپنے نفس کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اپنے قلب کی صفائی کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اب وہ جو سخاوت میں بال بانٹ رہا ہے، اہتمام کے ساتھ جا کے دے رہا ہے، تو عام دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس نے کسی کا قرض دینا تھا، وہ قرض لوٹانے کے لیے گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، لیکن وہ دے رہا ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ اسے راضی کر دے گا. یہ 2 بڑی حقیقتیں ہیں، ایک ہے موت اور دوسری ہے آخرت. آخرت کے ماننے والے بھی ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. پھر آخرت سے ہمیں لوری دیتی ہے یہ خیال کہ ابھی بہت دن پڑے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جانا، توبہ کر لینا، اللہ اللہ کر لینا. یہ خیال کیوں آتا ہے جب انسان موت کو بھول جاتا ہے؟ اس لیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اللہ کے کسی نیک بندے سے ان کے معتقد نے، عقیدت مند نے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے.
تو انہیں پوچھا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. اس کا خیال تھا کہ شاید مجھے کہیں گے کہ اپنے باپ سے جا کے نصیحت لو، لیکن یہ 2 سوال کرنے کے بعد ایک دم برس پڑے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ جیسے تم اپنے ماں باپ کو قبر میں اتار کے آئے ہو ایسے تم بھی ایک دن قبر میں اتارے جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ انسان کو یہ خیال جو ہے کہ میں کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے بھیجا ہے اس ترتیب سے واپس نہیں بلاتا. ہم 4 بھائی تھے، سب سے چھوٹا بھائی پہلے بلا لیا گیا. موت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمے پر موت دے اور اس حال میں لے کے جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانے کے قابل. ابھی جو 3 صورتیں آپ نے پڑھی ہیں ان میں سے جو درمیانی صورت تھی سورہ شمس، اس میں تو انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے انسان کے نفس کی جو اس کو بنایا، جو اس کو سنوارا، اس کی نوک پلک سواری کہ پورا حیوان ہونے کے باوجود انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ کنٹرول عطا کیا ہے. یعنی اس کے جسم کے اندر وہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قلب عطا فرمایا ہے وہ سافٹ قلب، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام جو بھی ٹیمپٹیشن ہوتی ہیں نفس حیوانی کی ان کو ریزسٹ کر سکتا ہے. اس کی قسم کھائی اور پھر فرمایا کہ اس میں الہام کیا گیا what spoils it and what conserves it. ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. سورہ نور میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، تو شیشے سے تعبیر کیا ہے کہ شیشہ جو ہے اگر وہ گدلا ہو جائے تو اس میں سے روشنی پاس نہیں کرتی. تو انسان کے اندر جو روح کی روشنی ہے وہ اس کے سینے تک آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ درمیان میں وہ بلیک آؤٹ والا شیشہ جو ہے ہوتا ہے کہ جو روشنی کو پاس نہیں ہونے دیتا. اور اگر دل صاف ہو تو پھر وہ روشنی انسان کے پورے جسم میں سرایت کرتی ہے. اس کے بعد یہ 2 صورتیں ہیں، ایک اس سے بعد اور ایک اس سے پہلے. پہلے ہم جو بعد والی صورت ہے اس کو لیتے ہیں. اس میں 3 کے 2 سیٹس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسے ہدایت سے نوازتا ہے، کس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے اور جنت کا راستہ اس کے لیے کھولتا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو اس کے حقدار ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت تک پہنچائے، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ڈیزرونگ بناتے ہیں جہنم کا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل کا راستہ کھولتا ہے تاکہ جاؤ دفع ہو جاؤ اور مشکل میں جا کے پھنس جاؤ. پہلے جو 3 ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. یہ تو قسمیں تھیں، اور قسم اس بات پر تھی کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، تمہارے انڈیورز مختلف ہیں. پہلا سیٹ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جو کوئی سخاوت کرے گا یعنی مال دے گا دوسروں کو انسانی ہمدردی کا تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، وَاتَّقَىٰ اور بچ کر چلے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ اور جب اچھی بات جب بھی سامنے آئے گی تو فوراً اس کی تصدیق کرے گا. یہ اصل میں کردار ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مردوں میں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار عورتوں میں. یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں اور جگری یار ہیں. مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کا عکس حضرت ابوبکر کا کردار. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے تو حضرت ابوبکر پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ انہوں نے کبھی کوئی بدکاری کی تھی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کون ہے کہ جس شہر میں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کی حیثیت سے پہچانا گیا تھا، اس شہر نے اس خاتون کو الطاہرہ کا خطاب دیا تھا، دا ماڈسٹ دا چیسٹ وومن، پاک باز خاتون. 2 دفعہ کی بیوہ، لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات بھی ہے. الطاہرہ، پاک خاتون، پاک باز خاتون. پھر دونوں جو ہیں یہ سخاوت کا پیکر ہیں، حضرت ابوبکر بھی حضرت خدیجہ بھی.
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ذرا پریشان سے تشریف لائے تو پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں باہر گھوم رہا تھا تو میں نے قافلہ دیکھا، بڑا قسمہ پرسی کا عالم تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ تو اس موڈسٹ وومن کو فوراً محسوس ہوا کو میرے شوہر چونکہ دیانتدار آدمی ہیں، یہ میرے مال کو برت رہے ہیں لیکن میرے مال کو اپنا نہیں سمجھتے۔ تو اس خاتون نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں کو بلایا اور ان سے کہا تم سب گواہ رہو، میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد بن عبداللہ کو ہبہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہ دونوں جو کردار ہوتے ہیں، دوست اور شوہر، ان کو پیر ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دو دوست اکٹھے تعلیم حاصل کی، اکٹھے جاب کی، 2 پروموشن بھی اکٹھی ہوئی، لیکن اب تیسری پروموشن جو ہے وہ ایک ڈائریکٹر کی پوسٹ بنی ہے، کسی ایک کو ملنی ہے۔ جب ایک کو ملتی ہے تو پھر دوسرا اس کا بدترین دشمن ہوتا ہے، ہمارا روز کا تجربہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی حضرت ابوبکر کے لیے کیا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے اپنی دعوت رکھی اور اس نے کچھ توقف نہیں کیا سوائے ابو بکر کے۔ ادھر میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی، فوراً اس نے قبول کر لی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عورت جو ہے وہ جہیز کے 4 برتن زیادہ لے کے آ جائے تو اس کا نخرہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے اپنا سب کچھ ہی دے دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر سب سے پہلی خاتون، بلکہ دا فرسٹ ہیومن بینگ کہنا چاہیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، حضرت ورقہ بن نوفل کے بعد، کہ جنہوں نے بتایا کہ یہ فرشتہ تھا جو آپ پر آیا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے جس نے خاتون کی ہے، جس نے تصدیق کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، وہ حضرت خدیجہ ہی ہیں۔ اب پڑھیے دوبارہ، فَمَا مَنْ آقا، جو سخاوت کے ساتھ اپنا مال انسانی ہمدردی کو، تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے خرید کے آزاد کیا؟ ٹھیک ہے، امیہ بن خلف کو منہ مانگی دے کر حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر وہ پڑھیے گا نظر علامہ اقبال کی حضرت ابوبکر کے بارے میں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر خیال آتا تھا کہ میں ابوبکر سے آگے نہیں نکل رہا۔ مسابقت تھی نا، نیکی میں آگے لگو، مسابقت کرو۔ سورہ حدید میں حکم ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ تو کاروباری آدمی جانتے ہیں کہ کبھی ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی ذرا تنگ ہوتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے فنڈ ریز کیا اور بار بار کہا کہ جتنا لا سکتے ہو لاؤ، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے بعد تو میں ابوبکر سے بازی لے ہی جاؤں۔ تو اپنے ساری جتنی بھی یعنی سٹاک ٹیکنگ کر کے آدھا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضور نے پوچھا کہ کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ میں کہا اللہ کے رسول بس آدھا جو ہے وہ لے کر یہاں آ گیا ہوں، آدھا گھر والوں کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ تو جب وہ نظم کے الفاظ بول رہے ہیں، کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے علامہ اقبال نے، کہ جب وہ اس کے بعد وہ آ گئے، حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیش کر دیا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر کچھ گھر کے بھی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں گھر کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتا چل گیا کہ میں کبھی ابوبکر سے بازی نہیں لے جا سکتا۔ تو وہ سخی انسان، تو فاما من آقا واتقا وصدق بالحسنى، تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے لیے ہم آسانی تک پہنچنا آسان بنا دیتے ہیں، جنت کے موٹر وے پہ چڑھا دیتے ہیں کہ فٹافٹ آسانی سے جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے برعکس کردار ابو لہب کا کردار، یعنی خاندانی نظام کے اعتبار سے یا قبائلی نظام کے اعتبار سے، جس میں اپنا اپنا ہی ہوتا ہے،
وہ غلط بھی ہو تب بھی اس کا ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایسا بدبخت انسان تھا کہ ایک تو یہ بخیل تھا، یعنی مال کے اعتبار سے بھی بخیل تھا، جان کے اعتبار سے بھی بخیل تھا. شاید آپ کو پتا ہو کہ غزوہ بدر میں عرب کے مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے گردنیں کٹوائی تھی. عتبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، ٹھیک ہے جی، یہ حضرت بلال کا آقا جو تھا، امیہ بن خلف، ابو جہل، نضر بن حارث، ان سب نے کفر کے لیے گردنیں کٹائی ہیں. لیکن ابو لہب نے 2 کرائے کے فوجی بھیجے تھے کہ میری طرف سے یہ لڑیں گے. بخیل انسان اور چور مشہور تھا، ٹھیک ہے نا. یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں کیا ہے؟ چوری، بدکاری اور قتل ناحق. وہ چور تھا. پھر سگا تایا ہونے کے ناطے چاہیے تو اسے یہ تھا کہ جیسے ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا تھا وہ بھی پروٹیکٹ کرتا. لیکن اس کے برعکس نے کیا کیا؟ وہ پہلا آدمی بن گیا انکار کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ واحد انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر لعنت بھیجی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور اعلان کیا قرآن مجید میں نام لے کر کہ وہ دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، وہ بدبخت ہے ابو لہب. تو اما من بخیلا، دیکھیے گا، اما من بخیلا واستغنا، جو بخیل ہے اور بے پرواہی سے چلتا ہے، پرمیسو، سب جائز ہے، کوئی پرواہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کرنے کا کیا کرنے کا نہیں ہے. اور پھر کذب بالحسنی، اچھی بات کو جھٹلا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فسنیسرہ للعسریٰ، ہم اس کے لیے مشکل میں پھنسنا آسان بنا دیں گے. 2 کردار اور سمجھ لے تو انشاءاللہ ہدایت کا پورا قانون سمجھ میں آ جائے گا. کہ وہ ہے ایک کردار ابو جہل کا. ابو جہل جو ہے وہ ویل ریپیوٹڈ آدمی تھا. جب اس سے پوچھا گیا ان پرائیویسی، پبلک میں نہیں، کہ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پوچھنے والے نے کہا کہ پھر ہم مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ہمیشہ مسابقت رہی ہے. انہوں نے حاجیوں کو پانی پلائے تو ہم نے بڑھ کے پلائے. تو یہ کیا ہے؟ سخاوت. انہوں نے خیمے لگائے تو ہم نے ان سے بڑھ کے لگائے. پھر اچھی ریپوٹیشن کا آدمی تھا، اس کے بارے میں کوئی بری بات جو ہے وہ آپ نہیں دیکھیں گے سوائے مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یعنی 2 سٹیپ میں آیا وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ، اور پھر کانٹا بدل کے آ گیا ابو لہب کے ساتھ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی موٹر وے پہ چڑھا دیا گیا، جہنم کے مشکل میں پھنسا دیا گیا. اور اس کے اپوزٹ کردار جو ہے وہ حضرت عمر کا کردار ہے. یعنی چوری بڑا جرم ہے اور قتل نہ حق بڑا جرم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الحمدللہ ایسا کوئی الزام تو نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ چور تھے، لیکن قتل نہ حق یعنی جو شخص ہاتھ میں تلوار لے کر اپنی سوسائٹی کے بہترین انسان کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے، اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان کا ناحق خون بہانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ان کے دفتر میں کوئی زیادہ جو ہے معاملہ اس کا سخاوت کا وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. لیکن بہرحال یہ تو مل رہا ہے نا کہ کسی آدمی کو مارنا اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب تلوار لے کر نکلے تو ایک صحابی راستے میں ملے، ابو نعیم نام تھا غالباً ان کا. انہوں نے کہا کدھر خیر نل؟ کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کچوکا لگایا، بڑا قتل میں چڑھیا ہوں گا. پہلے کر دی تو خبر لے. عمر نے حیران کو پوچھا کیا ہوا میرے گھر کو؟ ان کا تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، پہلے مارنے تو انہوں نے مار جائے. اب جو تن بدن میں آگ لگی حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے گئے حضرت سعید بن زید کے گھر، اور باہر سے ہی انہیں للکارا تڑی ایسی تیسے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی کو پتہ چل گیا. سورۃ طٰہٰ کی آیات تازہ نازل ہوئی تھی اور حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیات انہیں پڑھا رہے تھے. انہوں نے کسی طرح ان کو تو چھپایا کسی جگہ پر،
اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، حضرت سعید کو مارنا شروع کر۔ بیچ میں آئی بہن فاطمہ۔ عرب کا معاشرہ بڑا عجیب تھا، ایک طرف وہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جوتی کی نوک پر لکھتے تھے، لیکن کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا اپنی انسلٹ سمجھتے تھے کہ لڑنا تو مردہ نہ لڑ اپنے ورگے نال، اس کمزور سے لڑنا توہین سمجھتے تھے۔ ہاتھ اٹھا دیا بہن پر بھی، اور اس نہلے پہ دہلا مار دیا بہن نے۔ انہوں نے کہا عمر جو مرضی کرنا کر لو، اب ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے تو ایسے جیسے کسی جہاز میں تارپیڈو مار کر جو ہے اس میں سوراخ کر دیا جاتا ہے، عمر کے جو سارا غبارہ تھا اوپر چودراہٹ کا اور بہادری کا، وہ ایک دم اس میں سے ہوا نکل گئی، اندر سے اصل عمر برآمد ہوا۔ تو کہا کہ اچھا دکھاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو فاطمہ نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیر نشانے پہ لگ گیا۔ انہوں نے کہا اپنا بھائی تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو۔ ایک دم جا کے غسل کر لیا، غسل کر کے آئے، سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ دل نے گواہی دی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اسی وقت کہا، گواہی دے دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا پہلے دو سٹیپ وہ بھی ابو لہب کے ساتھ تھے، لیکن پازیٹیو کانٹا بدلا، ابو جہل نے نیگیٹو کانٹا بدلا، لیکن حضرت عمر نے پازیٹیو کانٹا بدلا اور جا کر حضرت ابوبکر کی لائن میں لگ گئے۔ تو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو وہ آسانی کی موٹر وے پہ چڑھ گئے۔ سورۃ البلد میں کیا فرمایا، یعنی قسمیں کھا کر فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان وہ گھاٹی عبور نہ کر پایا۔ کون سی گھاٹی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا چھڑانا۔ میں بیان کر چکا ہوں، غلام کو آزاد کرنا یا کسی مقروض کو اتنی لمسم اماؤنٹ دے دینا کہ جس سے وہ اس کے قرض سے خلاصی ہو جائے، یہ کیا ہے؟ گردن کا چھڑانا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، اور قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا قرابت دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو، اس کو گھاٹی قرار دیا۔ اب ایمان اس کے پرلی طرف رکھا، ایمان جو ہے وہ نیچے ہے، یعنی کوئی شخص یہ گھاٹی عبور کرے گا تو اسے ایمان نصیب ہوگا، اور جو یہ گھاٹی عبور نہیں کرتا وہ ایمان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کچھ مانگنے والے پروفیشنل ہمارا جی نہیں چاہتا انہیں دینے کو، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کا حق ہے، تو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ انہیں دیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا آپ محسوس کریں گے جیسے ہینڈ بریک کھل گئے۔ ہمیں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم برائی کے اندر گھرے ہوئے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن برائی چھوٹتی نہیں، تو اس کے لیے ذرا ہینڈسم اماؤنٹ صدقہ کیجیے، اور اپنی پسند کی جگہ پر نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ جو مدات گنائی ہیں، یعنی سب سے پہلے قرابت دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر، یہ ایک نہیں کئی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی چوائس پر ذرا وہ مال اپنا لگائیے، یا جس کو دینے کو نہ جی چاہتا ہو، جس سے کوئی انسان کو پرسنل کوئی گرج ہو کہ جی نہ چاہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کو دیجیے۔ اسی طرح رحمی رشتوں میں، یعنی یوں کہیے کہ جسے ملنے کو جی نہ چاہتا ہو اسے جا کر بلائیے، اسے جا کر سلام کیجیے۔ یقین جانیے ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ہینڈ بریک کھل گئی اور اب تھوڑا سا آپ ایکسلریٹر دیں گے تو انشاءاللہ آپ آن ٹریک ہوں۔ وہ جو بھاری پتھر سامنے نظر آ رہا تھا کہ پہیے کے آگے بھاری پتھر ہے، آپ ایکسلریٹ کرتے ہیں تو وہیں گھوں گھوں ہوتی رہتی ہے، آپ محسوس کریں گے کہ وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو تین باتیں جو تھی سورۃ اللیل کی، ان میں سب سے پہلی کیا تھی؟ سخاوت۔ اپنے مال میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے تو ذرا اسی پرپورشن سے اللہ کے راستے میں لگائیے، اور اگر کم دیا ہے تو وہ جو سورہ طلاق میں فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔
تو کسی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کے لیے 10 روپے دینے بھی مشکل ہیں، تو وہ ذرا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دے تو انشاءاللہ راہیں کھلیں گی۔ اور دوسری بات جو سورۃ اللیل میں تیسرے نمبر پر آئی ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب حق بات سامنے آئے تو وداؤٹ ریزرویشن اس کو قبول کرنا، کہنا کہ یہ سچ ہے، یہ فائنل فیکٹر ہے۔ یعنی سخاوت جو ہے وہ کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ انسان کو طرح طرح کے انسان پر حملے کرتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے۔ انسان کو شیطان حق کے قبول کرنے سے، حق کو ایکسپٹ کرنے سے روکتا ہے، یہ فائنل فیکٹر ہے۔ اس لیے سورۃ اللیل کے آخر میں جو فرمایا گیا نا، پہلے تو فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جو تیسرا تھا نا اچھی بات کی تصدیق، اب اس کی طرف آئیے۔ سورۃ اللیل کے آخر میں جو فرمایا گیا ہے نا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سیکنڈ ہاف اس سورت کا، اور میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے دیکھتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يصلها الا الاشقى، کہ جس میں نہیں گرے گا مگر وہ جو سب سے زیادہ بدبخت، موسٹ انفارچونیٹ۔ یہ کون ہے؟ الذی کذب وتولی، وہ جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے۔ وسیجنبها الاتقى، ان قریب اس میں سے بچا لیا جائے گا وہ جو انتہائی متقی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سورۃ اللیل ہی سورۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، و سورۃ الضحیٰ ہی سورۃ محمد